حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ دا ایک نوجوان بدماش ہمسایا ہے جڑا لوگوں نو بلا وجہ تنگ کرتا رہندا، لوگوں نو پریشان کرنا، تنگ کرنا، ستائی رکھنا اس دی عادت ہے۔ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ دے کول آئے کہ حضور تھوڑا ہمسایا ہے اور تھانوں اس دی شکایت کرن آیا ہے، لہٰذا مہربانی کرو کہ تھوڑا معاشرے دے وچ مقام ہے، عزت ہے، لوگ ادب و احترام کر دیں، تسی جا کے سمجھاؤ اس کہ مخلوق خدا تے اتنا ظلم، اتنی زیادتی اچھی نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ اس نوجوان دے کول گئے، اس نو سمجھان دی کوشش کی تھی تو او برائی تے اتر آیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ نو برا بھلا کہنے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح باز نہ آیا تو میں تیری شکایت بادشاہ نو جا کے کراں گا۔ وہ ہسا اور آکھ لگا کہ بادشاہ سلامت، شاید تو جاندا نہیں کہ میں حکومت دا بندہ، میرے معاملات دے وچ تھانوں دخیل ہون دی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی گل بادشاہ دی، بادشاہ دا تے میں بڑا چہیتا ہاں، بادشاہ بڑا کریم ہے، بادشاہ دی میرے تے بڑی توجہ ہے، بڑیاں مہربانیاں، بادشاہ میں نے کچھ نہیں آکھے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ اگر بادشاہ نے تیرے تے کوئی ایکشن نہ لیا پھر میں تیری شکایت اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کراں گا۔ وہ ہس پیا اور آکھن لگا کہ مالک بن دینار کہ تینوں اتنا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تے ساریاں تو زیادہ کریم ہے، ساریاں تو زیادہ رحیم ہے۔ جدو بادشاہ میں کچھ نہیں آکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تے بہت زیادہ کریم ہے، وہ تے ایسا شہنشاہ ہے کہ وہ اپنے بندیاں تے بہت زیادہ رحیم ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میں کچھ نہیں کرے گا۔ آپ مایوس ہو کے واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرے، کچھ دنوں تو بعد لوگ پھر آپ دے کول آ گئے کہ حضور بڑا تنگ کردا ہے، مہربانی کرو کچھ سمجھاؤ اس نو، ساڑا تو جینا اس نے اجیرن کر رکھا ہے، زندگی گزارنی اوکھی ہوگی، اسی کس پاسے جائیے۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک دفعہ پھر ارادہ کیتا، اس نو سمجھان واسطے جدو گھروں نکلے رستے دے وچ غائب تو آواز آئی کہ مالک کیوں میرے دوست نو تنگ کرن تے تلے ہوئے ہیں، باز آ جا، جاندا نہیں کہ میرا دوست ہے۔ حضرت مالک بن دینار گل سمجھ تو باہر ہو گئی کہ ایک پاسے لوگوں اتنا تنگ کرتا ہے، دوسرے پاسے آواز آ رہی کہ ساڈا دوست ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن اس آواز دے بھی پورا یقین ہے کہ اگر حکم ہویا دوست ہے تو دوست ہے، لیکن اس کا راز جاننا چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ اس نوجوان دے کول آئے، آپ نے فرمایا کہ میاں میں تینوں سمجھاون نہیں آیا بلکہ میں تیرے کول آج ایک گل پوچھن واسطے آیا۔ لوگوں نے تیری بڑیاں شکایتاں کیتیاں، میں نکلا اسے غرض نہ لیا سو، لیکن رستے دے وچ میں ایک آواز سنی، آواز آئی کہ میرے بندے نو کیوں تنگ کرن تے تلائیں، میں نو یہ دس کے اس دے پیچھے راز کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں اپنا دوست قرار دیتا ہے، تینوں اپنا محبوب بندہ آکھا ہے۔ اس نے جدو یہ سنا تو آکھن لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں اپنا دوست قرار دیتا ہے، مینوں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست آکھا ہے، تو اس نے اپنا کل مال، کل اثاثہ راہ خدا وچ دیتا اور کسے پاسے نکل گیا۔ اس تو بعد پھر اس بندے نو حضرت مالک بن دینار تو علاوہ کسے نے نہیں دیکھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماندے نے کہ میں کچھ عرصہ بعد حج واسطے گیا تو مکہ معظمہ دے وچ اس بندے دے نال دوبارہ ملاقات ہوئی۔ میں اس نو ویکھا کہ وہ بہت خستہ حالت دے وچ اور مینوں ویکھ کے اس نے میرا شکریہ ادا کیتا اور مینوں آکھن لگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا دوست، اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنا دوست قرار دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی کرم نوازی اور مہربانی کسے صورت بھی اس دا جو شکریہ نہ ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں ہن کوشش کراں گا کہ میں زیادہ تو زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کر کے اس دا قرب حاصل کر سکاں، اس دی دوستی دا حق ادا کر سکاں۔ کچھ اس طرح دے الفاظ اس دی زبان تے آئے کہ حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ فرماندے نے کہ اس دنیا تو رخصت ہو گیا۔ تو کچھ لوگ ہوندے نے ایسے
کہ جنہاں نوں اللہ تبارک و تعالی پسند فرما لیندا ہے. ظاہری طور تے انہاں دے وچ خامیاں ہوندیاں لیکن اندر کوئی ایسی خوبی ضرور ہوندی ہے کہ جس دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی انہوں اپنے قریب کر لیندا ہے. پھر جدوں قریب کر لیندا ہے تو پھر مرن تو پہلے وہ ساریاں چیزاں دا مداوا کر دیندا ہے. وہ سارے گناہ، وہ ساریاں کمیاں پیشیاں اللہ تبارک و تعالی مرن تو پہلے اس بندے چوں دور کر دیندا ہے. اس نوں اپنے اتنا قریب کردا ہے کہ وہ ساری چیزاں تو تائب ہو کے اللہ تبارک و تعالی دا قرب حاصل کر لیندا ہے. میں ایک روایت وچ پڑھا کہ جس بندے دے نال اللہ تبارک و تعالی نے اچھا معاملہ کرنا ہوئے تو اس نوں موت تو 1 سال پہلے توبہ دی توفیق دے دیندا ہے. اس نوں مہلت مل جاندی ہے، وہ بندہ توبہ کر لیندا ہے. زندگی جتنی مرضی اس دی غلیظ اور گندی گزری ہوئے، مرن تو 1 سال پہلے وہ توبہ کر لیندا ہے اور اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کر کے اللہ تعالیٰ دا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور جس بندے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا معاملہ نہ کرنا ہوئے، اس دی ساری زندگی باویں عبادتاں وچ گزری ہوئے، رات اس دی قیام وچ گزری ہوئے، دن اس دا روزے دی حالت وچ گزرا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دے نال اگر اچھا معاملہ نہ کرنا ہوئے تو موت تو پہلے 1 سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوں گمراہ کر دیندا ہے. اس دے وچ ایسیاں گناہ آ جاندے ہیں، ایسیاں کمیاں آ جاندیاں، ایسیاں برائیاں آ جاندیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت تو دور ہوندا جاندا ہے. اس تے ایسی پھٹکار پیندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوں اپنے تو اتنا دور کر دیندا ہے کہ وہ بندہ جہنم دیاں وادیاں دے وچ گردا جاندا ہے، وہ اتنا دور ہو جاندا ہے. تو جس بندے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا معاملہ کرنا ہوئے، اس بندے نوں اللہ تبارک و تعالیٰ مرن تو پہلے 1 سال قبل توبہ دی توفیق دے دیندا ہے. تو کسے بھی بندے نوں حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسے بھی بندے نوں برا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی گناہ کردا بھی ہے نا، پھر بھی حسن ظن رکھنا چاہیے. حکم ہے کہ حسن ظن رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس دا یہ آخری گناہ ہوئے. اور اپنی عبادتاں تے ناز نہیں کرنا چاہیے. اگر تسی عبادتاں کر دے جے تو ہو سکتا ہے جس عبادت تو بعد تسی ناز کر رہے جے، اپنے آپ تے فخر کر رہے جے، لوگوں نوں حقیر جان رہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی وہ آخری عبادت ہوئے. اور کچھ لوگ معاشرے دے اندر ایسے ہیں کہ وہ اگر نماز پڑھ لمن تو نماز تو بعد نکل پوندے جہنمیاں نوں تلاش کرن واسطے. اپنی نماز پڑھن تو بعد جدو باہر نکلتے تو انہوں نے جڑا بندہ سامنے نظر آتا انہوں نے دوزخی اور جہنمی نظر آتا ہے کہ ایسا بدبخت ہے کس نے نماز نہیں پڑھی، میں نماز پڑھ کے آندا پیا. او میاں اے اللہ تعالیٰ دا اور بندیاں دا معاملہ ہے. اس دا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت تم منہ موڑ کے لگے پھرو، اس دی نافرمانیاں اور اس دی شان دے اندر بے ادبیاں کرتے پھرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، اس دے کول توفیق منگیا کرو. اللہ تعالیٰ دے کولوں توفیق منگیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کاماں دی توفیق دے، اس نے خاتمہ ساڈا کرے، خاتمہ بالایمان کرے. لیکن اگر انسان ہے بتقاضا بشریت وعدے گھٹ ہو جاندے تو کسی نو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی نو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. اپنی عبادتاں تے، اپنی نمازاں تے، اپنے روزیاں تے، اپنی تلاوتاں تے فخر اور مان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.